بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کی طرف جلدی سے دوڑو، جس کی چوڑائی یعنی عرض آسمان اور زمینوں کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ مسارعت کے معنی ہے جلد سے جلد کوئی کام کرنا، دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یعنی نیکی کا جو کام بھی ہو اس میں ریس لگا لینا اور دوڑ لگانا، اس کو مسارعت کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ اس آیت مبارکہ میں استعمال ہوا ہے۔ رمضان المبارک ہے، اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ داعیہ دل میں پیدا ہوتا رہتا ہے، دماغ میں ایک سوچ آتی رہتی ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ کر لے، کچھ وقت ہو جو ذکر میں گزارے، مراقبے میں گزارے، پہلے کی نسبت زیادہ تلاوت کرے، درود شریف پہلے کی نسبت زیادہ پڑھے، استغفار زیادہ کرے، صدقہ زیادہ کرے، لوگوں کی مدد زیادہ کرے، تو یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس داعیے کو اللہ کا انعام سمجھنا چاہیے۔ حضرت شاہ مسیح اللہ خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سوچ آپ کے دماغ میں وارد ہوتی ہے، جو داعیہ نیکی کا پیدا ہوتا ہے کہ میں فلاں کام کر لوں، میں فلاں نیک کام کر گزروں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک مہمان ہوا کرتا ہے۔ اور مہمان کی اگر قدر و منزلت ہو، اس کا اکرام کیا جائے، خاطر مدارت کی جائے، تو وہ مہمان، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں دوبارہ اس گھر میں جاؤں۔ اور اگر اس کی خاطر مدارت نہ کی جائے، اس کو اچھا کھانا نہ کھلایا جائے، تو وہ دوسری مرتبہ اس گھر میں نہیں جاتا۔ عزت نفس کا معاملہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک مہمان ہے۔ تو شاہ مسیح اللہ خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی داعیہ دل میں پیدا ہو، اسی وقت اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ داعیہ، یہ وارد، یہ اللہ کا مہمان ہوا کرتا ہے۔ اب شیطان کیا کام کرتا ہے؟ شیطان ایک دوڑ چلاتا ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، وہ ایمان کی مخالفت میں، اعمال کی مخالفت میں ہمارے دل میں داعیہ اور وسوسہ نہیں ڈالے گا۔ اس کو پتا ہے کہ یہ صاحب ایمان ہے، اگر میں نے ایمان کے بارے میں کوئی وسوسہ ذہن میں ڈالا تو یہ جھٹک دیں گے، اعتقاد کے بارے میں ڈالا تو یہ جھٹک دیں گے۔ وہ جو داعیہ دل میں پیدا ہوتا ہے، اب شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ اس داعیے پر عمل کرنے میں تاخیر ہو جائے، عمل کو مؤخر کرا دیا جائے۔ ابھی نہ کیا، کل کر لینا، ابھی تم تھکے ہوئے ہو، آرام کر لو، صبح جاگ کر کر لینا۔ کبھی کبھی تو یہ کرتا ہے۔ اور پھر کبھی شیطان یہ دو چلاتا ہے کہ دیکھو تم تو کچھ نہ کچھ کر رہے ہو، وہ فلاں بندہ تو بالکل کچھ نہیں کر رہا۔ تو وہ داعیے کی اندر جو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے دل کے اندر کہ میں نے یہ کام کرنا ہے،
وہ شیطان اس کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جو مومن ہوتے ہیں، جو نیکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں، جو ایک داعیے کو اللہ کا مہمان سمجھتے ہیں، وہ کیا کوشش کرتے ہیں کہ فوراً اس داعیے پر جو سوچ ذہن میں آئی اس پر عمل کر لیا جائے. مسارعت سے کام لیتے ہیں، سرعت سے کام لیتے ہیں، مسابقت کرتے ہیں. ایک اللہ والے تھے، وہ غسل خانے میں غسل فرما رہے تھے. ان کی اہلیہ گھر میں موجود تھی. اب ان کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا کہ میری جیب میں کچھ سکے ہیں، دل چاہتا ہے کہ ان سکوں کو صدقہ کر دوں. یہ داعیہ پیدا ہوا غسل کے دوران. اور غسل کے دوران ہی اندر سے صدا لگائی اپنے اہلیہ کو کہ بیگم صاحبہ، جو میری جیب میں سکے ہیں، فلاں فلاں کو یہ سکے ہدیہ کر دو، صدقہ کر دو. اس بیگم نے اس پر عمل کر لیا. لیکن جب وہ غسل کر کے باہر نکلے تو بیگم نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ غسل کر لیتے، غسل کرنے کے بعد آپ باہر نکلتے اور باہر نکل کر مجھے کہہ دیتے تو میں صدقہ کر دیتی. چند منٹ ہی کی تو بات تھی. انہوں نے کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میرے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا تھا کہ میں اس راہ کو، اللہ کی راہ میں ان سکوں کو خرچ کر دوں. مجھے یہ خطرہ تھا کہ کہیں میری اس سوچ کو شیطان اچک نہ لے اور نہانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ میں اس نیک عمل سے محروم رہ جاؤں. تو مجھے یہ ذہن میں خیال آیا کہ اس کو فوراً صدقہ کر دینا چاہیے، اہلیہ کو بتا دینا چاہیے. ہو سکتا ہے چند منٹ بعد میرا خیال شیطان تبدیل کر دے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. یہ ہے مسارعت، یہ ہے نیکیوں میں دوڑ لگانا. شیطان اپنا کام کرتا رہتا ہے. تو آج کل رمضان شریف ہے، ہمارے ذہن میں مختلف سوچیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان بن کر آتی رہتی ہیں. اس لیے میرے بھائیو، اس رمضان کو بھی غنیمت سمجھنا ہے اور اس سوچ کا بھی اکرام کرنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک مہمان ہے. مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بہت ہی پیاری بات فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ کام کو مؤخر کرنا شیطانی چال ہے. کبھی یہ مت کہو کہ آج فرصت نہیں، میں کل سے کر لوں گا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا، دو کاموں میں تیسرا کام جو نیکی کا داعیہ پیدا ہو اس کو گھسیڑ دو، کچھ نہ کچھ کر لو. یہ جو تیسرا کام ہے اگر تم مؤخر کرو گے تو زندگی میں کبھی بھی نہیں کر سکو گے. کام تبھی ہوتا ہے جب باقی ماندہ کاموں کے درمیان تیسرے کام کو بھی کر لیا جائے. اور یہ منصوبہ بنا لینا کہ جب یہ کام ہو جائے گا تو پھر کریں گے. یہ سب ٹالنے والی باتیں تو ہو سکتی ہیں، شیطان کا دھوکہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس پر عمل ممکن نہیں رہتا اگر اس کو ٹال دیا جائے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نیک کاموں میں ریس لگانا برا نہیں اور دنیاوی اسباب میں ریس لگانا جائز نہیں. یہ نقطہ سمجھنے والی بات ہے. نیک کاموں ریس کیسے ہے کہ غزوہ تبوک ہے، مسلمان تھوڑے ہیں، سواریاں کم ہیں، گرمی کا موسم ہے، جیسے آسمان سے شعلے برس رہے ہوں، زمین انگارہ ہو چکی ہو. اس حالت میں کہ مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کے لیے اپیل کی.
صحابہ تھے کہاں پیچھے رہتے. آپ نے فرمایا اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ غزوہ کا موقع ہے اور سواریوں کی ضرورت ہے، اونٹنیاں بھی چاہیے، پیسوں کی بھی ضرورت ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر اس میں چندہ دیں، اور جو شخص اس غزوے کے لیے چندہ دے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ اکبر. اس اعلان کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، فوراً گھر گئے اور گھر جا کر جتنا مال اسباب تھا، جتنا ساز و سامان تھا، کھانے پینے کی چیزیں تھیں، اہلیہ کو کہا اور خود بھی لگ پڑے. آدھا گھر میں رکھ لیا اور آدھا لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لے گئے. اب کافی سارا سامان تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو خوش ہوئے. پوچھا عمر کچھ گھر بھی چھوڑ کر آئے ہو کہ نہیں؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپیل کی تھی، مسلمانوں کی مدد کی اور جنت کی ضمانت آپ نے دی تھی. میرے ماں باپ، میری ہر چیز آپ پر قربان. میں گھر گیا اور میں نے دیکھا کہ جتنا ساز و سامان اور جتنی ضرورت کی چیزیں تھیں ان سب کو میں نے نصف تقسیم کیا، آدھا گھر میں چھوڑا اور آدھا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے اور دعائیں دی. حضرت عمر کے دل میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں بازی لے جاتے ہیں، کسی کو آگے نہیں جانے دیتے، لیکن مجھے امید ہے کہ اس دفعہ میں ان سے بازی لے جاؤں گا. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تھے کہ اس دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اور آقا کی خدمت میں. گھر کا سامان، نقدی، کچھ پیسے، ضروریات زندگی، وہ ہدیہ کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو بکر مجھے یہ تو بتاؤ کیا کچھ گھر میں بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو، یہ سارا کچھ جہاد کے لیے لے کر آ گئے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا حکم تھا، میں ہر چیز جو کچھ گھر میں موجود تھا، جو ساز و سامان تھا، جو ضرورت کی چیز تھی، کھانے پینے کی چیزیں تھیں، مال اسباب تھا، وہ سارے کا سارا میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل خوش ہو جائے گا. میرے گھر میں اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی باقی بچا ہے اور کچھ نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ ابو بکر تو ہر چیز لے کر آ گئے تو فرماتے ہیں اس کے بعد کہ اس دن مجھے پتا چلا کہ چاہے ساری عمر کوشش کرتا رہوں لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا. یوں ایک کوشش تھی صحابہ کے درمیان بھی، نیکیوں کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں نہیں، نیک اعمال کے بارے میں. اور ایک اور مثالی معاملہ وہ بھی سن لیجئے کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے کہ آؤ ایک مل کر ایک معاملہ کرتے ہیں تو میں آپ کا بڑا احسان مند رہوں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پوچھا کہ کیا؟ میں کہا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری ساری عمر کی نیکیاں اور جتنے اعمال صالح ہیں، جتنے روزے ہیں، نمازیں ہیں، وہ مجھ سے لے لو ابو بکر، لیکن ایک رات جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور صحبت میں غار ثور میں گزاری اس کا ثواب مجھے دے دیں. یعنی وہ ایک رات جو غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزری تھی، عمر یوں فرمانا چاہ رہے تھے کہ وہ میرے سارے اعمال پر بھاری ہے. یوں وہ کوشش کیا کرتے تھے. لیکن ہمارا معاملہ تو میرے بھائیوں بالکل الٹ ہے.
ہم کسی کی کوٹھی دیکھتے ہیں تو دل میں دائیا پیدا ہوتا ہے کہ میری کوٹھی سے بڑی ہونی چاہیے. کسی کے گھر میں گئے، آرائش کا سامان دیکھا تو دل میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ کاش میں اس سے بڑا ہوتا. تو میرے بھائیو، یہ جو دنیا کے ریس ہے، اس میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، اعمال کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے. ہمیں یہ مقابلہ کرنا چاہیے آپس میں کہ میرا بھائی 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، میں کوشش کروں گا کہ میں 1500 2000 مرتبہ پڑھوں گا. میرا بھائی مومن بھائی 5 وقت نماز پڑھتا ہے، باجماعت پڑھتا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اشراق اور ضحیٰ بھی پڑھوں، اوابین بھی پڑھوں، تہجد بھی پڑھوں. فلاں 1 پارہ تلاوت روز کرتا ہے، میں کوشش کروں گا 2 پارے 3 پارے تلاوت کروں. تو نیک کاموں میں مسابقت جو ہے، مقابلہ جو ہے، وہ جائز ہے، وہ کرنا چاہیے، وہ محبوب ہے. لیکن برے معاملے میں، دنیاوی اسباب میں دوڑ لگانا، ریس لگانا جائز نہیں. اس لیے میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ ہے اور اس رمضان کے مہینے میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو بھی ذہن میں نیکی کا دائیا پیدا ہو، اس کو ہم نے لینا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر ہم نے اس کو لے لیا تو انشاءاللہ العزیز ہماری بگڑی بن جائے گی، اللہ کو ہمارے اعمال پسند آ جائیں گے. اور جو یہ آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اس آیت مبارکہ پر ہمارا عمل ہو جائے گا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ رب العزت ہم سب کو مسابقت دین کے معاملے میں، اعمال کے بارے میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت جو ذہن میں اس رمضان میں کوئی سوچ اور دائیا نیک عمل کا آئے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا مانگ لیجیے. سبحان ربی الوہاب. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. اے کریم پروردگار، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کا خاتمہ فرما، دن اور رات میں کیے گناہوں کو معاف فرما، بھولے یاد گناہوں کو معاف فرما، تنہائیوں محفلوں میں کیے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ، ارادہ بے ارادہ گناہ کیے ان کو بھی معاف فرما. اے مالک، ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کا خاتمہ فرما. یا اللہ، اس رمضان کی رحمتیں ہم پر نازل فرما، برکتیں ہمیں عطا فرما، ثمرات ہمیں عطا فرما، تجلیات ہمیں عطا فرما، انوارات عطا فرما. مالک، اس رمضان کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا. مالک، ہم پوری زندگی گزر گئی، بال سفید ہو گئے، یا اللہ ابھی تک ذکر کی لذت نہ ملی. یا اللہ، آپ کا جو قرب پانا چاہیے تھا وہ نہ پا سکے. رب کریم کرم فرما دیجئے. یا اللہ، ہمیں اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، قرب کی منزلیں قریب تر کر دیجئے. مالک، ہم تو فقیر لوگ ہیں، آپ تک پہنچنا چاہیں تو شاید نہ پہنچ سکیں، لیکن اگر آپ ہمیں وصول کرنا چاہیں، اپنا قرب دینا چاہیں، تو رب کریم ایک آپ کی رحمت کی نظر کی ضرورت ہوگی. ہمارے یا اللہ معاملہ بن جائے گا، آپ کا قرب مل جائے گا. رب کریم کرم فرما دیجئے، ہمیں اپنا قرب عطا فرما دیجئے. رمضان کا مہینہ ہے اور آپ نے فرمایا کہ میں مومن کی مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. یا اللہ، آپ کے کچھ بندے اور بندیاں یا اللہ آپ سے آپ ہی کی محبت چاہتے ہیں. یا اللہ، اپنی سچی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے. یا اللہ، ان لوگوں کی محبت عطا فرما دیجئے یا اللہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں. یا اللہ، ان اعمال کی محبت عطا فرما دیجئے یا اللہ جن اعمال سے آپ کی محبت ملتی ہے. رب کریم ان اعمال میں مسابقت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. رب کریم مہربانی فرما، ہمارے یا اللہ گزشتہ کل کو آنے والے کل کا کفارہ بنا.
رب کریم ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرما، رزق اور صحت میں برکت عطا فرما، عزت اور روزگار میں برکت عطا فرما، اولاد گھر بار میں برکت عطا فرما، برکتوں سے بھرپور زندگی ہمیں عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ رزق میں تنگی کے شکار لوگوں کو رزق وسیع عطا فرما، ماں باپ کے لیے بچے اور بچیوں کے فرائض ادا کرنا آسان فرما۔ اے مالک مہربانی فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ مالک مہربانی فرما، بچہ پریشان ہوتا ہے والد کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے اپنے پروردگار کی طرف دوڑتا ہے۔ مالک مہربانی فرما، پوری دنیا میں یا اللہ ایک خوف کی فضا ہے، یا اللہ بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، رب کریم آپ کی مخلوق بڑی پریشان ہے، رب کریم مہربانی فرما دیجئے، یا اللہ رمضان کے مہینے کا صدقہ عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ اس وبائی مرض کا خاتمہ فرما دیجئے۔ یا اللہ اس وبائی مرض نے دین کے سارے کام روک دیے، بیت اللہ کا طواف رک گیا، یا اللہ روز مبارک پر صلاۃ و سلام رک گیا۔ ہمیں معلوم ہے ہمارے اعمال کی شامت ہے اور آپ ہم سے ناراض ہیں، رب کریم اپنی ناراضگی کا خاتمہ فرما دیجئے، بیت اللہ کے طواف کو دوبارہ جاری فرما دیجئے، صلاۃ و سلام روز اقدس پر دوبارہ جاری فرما دیجئے، دعوت و تبلیغ کے کام جو بابرکت کام ہے اس کو دوبارہ شروع فرما دیجئے، مساجد المدارس کو آباد فرما دیجئے، خانقاہوں کو آباد فرما دیجئے۔ یا اللہ تمام رونقیں جو دین کی تھیں وہ ختم ہو گئی، یا اللہ دوبارہ شروع فرما دیجئے۔ اب ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم آنے والی زندگی یا اللہ اس میں کوشش کریں گے کہ یا اللہ نیکی کی طرف دوڑیں اور نیک اعمال کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ یا اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، اور اس رمضان میں یا اللہ ہمیں دن کے روزے اور رات کی تراویح اور دیگر اعمال پر ہمیں اجر عظیم عطا فرما کر اپنی خوشنودی عطا فرما دیجئے، اپنی ناراضگی کا خاتمہ فرما دیجئے۔ یا رب کریم جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔